أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں بنیادی طور پہ اپنی بندگی کے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا بنیادی اور حقیقی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرباً گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس بارک جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا.
اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ مضمون جس کا تعلق استقامت کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلا جا رہا تھا۔ درمیان میں ایام ذی الحجہ آ گئے، اور ایام ذی الحجہ اور استقامت کے موضوع کو جب آپس کے اندر ملایا جاتا ہے تو ایک پیکر ہے جو تصورات سے بھی آگے ہے، ایک شخصیت ہے جو انسان کی سوچ و فکر اور بچار سے بھی آگے ہے، ایک عظیم کردار ہے جو ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، ایک عظیم انسان ہے جو آپ کا، میرا اور ہم سب کا باپ ہے۔ اس کی شخصیت سامنے آتی ہے اور انسان اس بات کے اوپر حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، اور انسان سوچ و بچار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی پروردگار عالم کا وفادار، اس کے حکموں کا تابعدار، اس کے سامنے گردن کو جھکانے والا، اس کے سامنے اپنی خواہشات کو ہم کر دینے والا، اس کے مقابلے کے اوپر نہ کسی کے خوف کو خاطر میں لانے والا، نہ کسی کی محبت کی پرواہ کرنے والا، ایک ایسا پیکر سامنے آتا ہے جس نے ایسی زندگی گزاری، جس نے اتنی مثالی زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اسوے کو بھی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ کامل بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ آپ جس کلام حمید کو لے کے آئے وہ مہیمنن علیہ ہے، یعنی سابقہ شریعتوں کے اوپر نگہبان ہے، سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر کے ان کے مطالب کو، ان کے مفاہیم کو اپنے اندر جذب کر دینے والا ہے۔ لیکن اس تمام کے تمام کردار کے باوجود، اس عظمت، رفت و شان کے باوجود، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی انسانیت میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جس کے اسوے کو، جس کے نمونے کو، جس کی سیرت و کردار کو، جس کی عظمت کو، جس کی خصائص کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا رکھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب لوگوں کے لیے آمنہ کے لہت جگر، عبداللہ کے نور نظر، اور فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، ابو بکر و عمر کے داماد، عثمان و علی کے سسر محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جمیع انسانیت کے مقتدا حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو حضرت رسول اللہ کا یہ منصب جلیل ہے، ایک طرف تو حضرت رسول اللہ کا یہ منصب عظیم ہے، ایک طرف تو آپ کی ذات اتنی رفیع ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ اپنی رفت و شان کے ساتھ آپ باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو اور ان کی تعلیمات کو منسوخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہم سب لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم سب لوگ جو ہو اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ جب میں قرآن مجید کے سیاق کے اوپر غور کرتا ہوں، اس کے سباق پہ غور کرتا ہوں، اس کے پس منظر، اس کے پیش منظر پہ، اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کرتا ہوں، تو عیسائیت کے برعکس مجھے دو مقدس باپ نظر آتے ہیں۔ عیسائیت نے مقدس باپ پروردگار عالم کو قرار دیا، عیسائیت نے مقدس باپ خالق کل، مالک کل کو قرار دیا، عیسائیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو باپ قرار دے کے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی خطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا کو بے نقاب فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا،
قل هو اللہ احد کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی کے گھر وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لیکن جب میں انسانیت کے اندر سے باپ کے رول ماڈل کو دیکھتا ہوں تو مجھے جمی انسانیت کے اندر دو شخصیات ایسی نظر آتی ہیں جو مقدس باپ کے مقام کے پر فائز ہیں۔ ایک شخصیت ہے جو سیدنا ابراہیم کی شخصیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، جس کو اللہ نے صراحتاً یہ بات کا اعلان فرما دیا کہ تم اپنے روحانی باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ اور دوسری شخصیت مجھے روحانی باپ کے پورے کالم میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے تو میرے حضرت رسول اللہ کی شخصیت ہے، حضرت حبیب کبریا کی شخصیت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بے شک نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے لیے عزیز تر ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر امہات المومنین جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ہماری ماؤں کے مقام پہ ہیں، تو حضرت رسول اللہ مقدس باپ کے مقام کے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ جو مقدس باپ ہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ جدوجہد کی ایک علامت ہیں، مسلسل جستجو کا ایک استعارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سراپا اللہ کی توحید کے لمبردار ہیں، وہ سراپا جستجو ہیں، وہ سراپا جدوجہد ہیں، وہ سراپا دعوت توحید کے لمبردار ہیں۔ حضرات گرامی قدر کسی نے ترکے میں پلاٹ کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں جائیداد کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں بینک بیلنس کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں اولاد کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں زمینوں کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں ملوں کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں مربوں کو چھوڑا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان کردار ہے، وَجَعَلَهَا کالیمتم باقیتن فی عقبہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے دعوت توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا، کلمہ طیبہ کی دعوت کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو سراہتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر کیا چھوڑا؟ دعوت توحید کو چھوڑا ہے، زندہ رہنے والے کلمہ طیبہ کو چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ کی جنکار کو چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ کی پکار کو چھوڑا ہے، اللہ کی کبریائی کی دعوت کو چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر امت مسلمہ کے اندر ایسے اکابر علماء گزرے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو زندہ و تبندہ کر دیا، جنہوں نے دعوت توحید و سنت کو اپنے لہو سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی ہمتوں سے، اپنی استقامتوں سے ایک نیا رخ دے دیا، نئی ڈائریکشن کو دے دیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے دعوت توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دعوت توحید کے ساتھ کیسا تمسک ہونا چاہیے، ان کو یہ بات بتلا دی توحید کی دعوت کے ساتھ کیسی وابستگی کو اختیار کرنا چاہیے، ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دعوت توحید کی شان کیا ہے، دعوت توحید کا مقام کیا ہے، دعوت توحید کی عظمت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اعلان فرما دیا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی مانند ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخوں میں آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کو جس انداز میں زندہ و تبندہ کر دیا، جس انداز کے اندر دعوت توحید کا احیا فرما دیا، اس انداز کے اندر دعوت توحید کے مشن کو آگے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس کی مختلف آسپیکٹس ہیں، اس کی مختلف ڈائمنشن ہیں۔ پہلی ڈائمنشن جو ہے وہ سلوکی ڈائمنشن ہے،
ابراہیم علیہ السلام وہ حقیقت عادل ہے، ابراہیم علیہ السلام غیر متعصب ہے، ابراہیم علیہ السلام دلیل کے پیروکار ہے، ابراہیم علیہ السلام براہیم کے لمبردار ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعصب والی کوئی بھی بات موجود نہیں۔ وہ بستی والوں کے دعوے کو بھی دلیل کی بنیاد کے اوپر پرکھنے والے ہیں، وہ بستی والوں کے دعوے کو بھی دلیل اور براہین کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے والے ہیں۔ ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے اس سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی راستے کو کھو جانے والی قوم میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر پھر اپنی نظر کو سورج کے اوپر جما دیا، سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، بڑھتے ہوئے دیکھا، نصف النہار کے اوپر پہنچتے ہوئے دیکھا، اس کی شعاؤں کو عالم آفاق میں اور کل کائنات کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، روشنی اور اس حرارت کے منبع کو پورے عروج پہ دیکھا۔ حضرات گرامی قدر کیا دیکھا؟ سورج نصف النہار پہ ہے، کائنات کو جگمگا رہا ہے، کائنات کو روشن فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم کی نگاہ بڑی ہی بصیرت والی ہے، بڑی ہی دور اندیش ہے، بڑی ہی گہرائی والی ہے، بڑی ہی گہرائی والی ہے۔ ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر، چاند کو ڈوبتا دیکھ کر نگاہوں کا مرکز سورج کو بنا ہوا دیکھا۔ حضرات گرامی قدر سورج ابھرا، پھر اس کو ڈلتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو گرتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر اس کی روشنی کو دھندلاتے ہوئے دیکھا، اس کی حرارت کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جو مقدر ستارے کا تھا وہی سورج کا بن گیا، جو چاند کا تھا وہی سورج کا بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو پہچان چکے تھے، اس حقیقت کو بھانپ چکے تھے، لیکن غیر متصب انداز میں، مدلل انداز کے اندر اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچا رہے تھے۔ دلیل کی بنیاد کے اوپر، براہین کی بنیاد کے اوپر اس امر کا اعلان فرما دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کا رخ سورج کی طرف نہیں کرتا، ستارے کی طرف نہیں کرتا، چاند کی طرف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے چہرے کو اگر جھکاؤں گا اس پروردگار عالم کے سامنے جھکاؤں گا جس نے سورج کو بنا دیا، جس نے ستارے کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا، جس نے زمینوں کو بنا دیا، جس نے آسمان کو بنا دیا، جس نے ہر چیز کو زوال دیا لیکن خود لا زوال ہے، جس نے ہر چیز کو انجام دیا لیکن خود آخر ہے، جس کے اندر جس نے ہر چیز کو ابتدا دی ہے لیکن خود اول ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کی دورست نگاہ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا، اس حقیقت کو پہچان لیا، کائنات کے لوگوں کے سامنے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اپنے چہرے کو جھکایا کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، نہ سورج کے سامنے جھکایا کرو، نہ چاند کے سامنے جھکایا کرو، بلکہ اس پروردگار عالم کے سامنے جھکایا کرو جس نے سورج اور چاند کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اجرام سماویہ کی حقیقت کو بے نقاب کرنے والا ابراہیم بتوں کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا، بستی والوں کی عدم موجودگی کے اندر بتوں کو توڑ ڈالا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ایک بت کو چھوڑ دیا تاکہ بستی والے پلٹیں، ان کے سامنے کوئی حجت کے لیے، ان کے سامنے کوئی بات کرنے کے لیے ایک اساس موجود ہو، ایک فنڈامنٹل بنیاد موجود ہو۔ بستی والے بت گدے میں داخل ہوئے، کہا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی جوان رانا ہے بستی کے اندر جو ان بتوں سے بیزار ہے، جو ان بتوں کا مخالف ہے، جو ان بتوں کی بندگی کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہے، کہا اس کو بلایا جائے، فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ بات کے اوپر حجت کو تمام کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کو بلایا گیا کہ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ حالانکہ الہ وہ ہوتا ہے جو توڑ تو سکتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، جو گرا تو سکتا ہے گرتا نہیں ہے، جو مٹا تو سکتا ہے مٹتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن ان کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الزامی جواب دیا، فاسألوہم بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کو بلکہ ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھو اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل برحق کے سامنے عاجز بھی ہوئے، قاصر بھی ہوئے، لاجواب بھی ہوئے۔ حضرات گرامی قدر لیکن آپس کے اندر چمگوئیاں کرنے لگے، اپنے دل سے اپنے نفس سے پوچھنے لگے، سمجھ گئے کہ ان کے اندر تو کلام کی صلاحیت نہیں، پلٹے، کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ کو پتا ہے ان کے اندر
قوت گویائی تو موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا، توحید کی دعوت کو برملا انداز میں بیان فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور تمہاری عقلوں کے پر تف ہے، تم پہ اف ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس دلیل برحق کا جواب جو تھا وہ بستی والوں کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن وہی ہتھ کنڈا جو صدیوں سے آزمایا جاتا رہا، جس کو آج بھی آزمایا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی دعوت توحید کا لمبردار سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی تنہائی کا لمبردار سامنے آتا ہے، جو دلیل اس کے مخالف اختیار کرتے ہیں، اسی دلیل کو سیدنا ابراہیم کے سامنے بھی اختیار کیا گیا۔ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو چپ کروا دیا جائے، اس کو آگ کی چتا کے اندر گرا دیا جائے۔ اپنے الہوں کی عصمت کو، اپنے الہوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں ان کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اب چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا۔ جب چتا بھڑک اٹھی، ایسے عالم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، چتا کے اندر پھینکنے کی باری آئی۔ حضرات گرامی قدر حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر فرما دیا۔ پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت ابراہیم سے پوچھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما الیک حاجہ، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرات گرامی قدر قوانین طبیعیات جو ہیں جن کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے، حضرات گرامی قدر قوانین طبیعیات کو الٹانے والا بھی پروردگار عالم ہے، قوانین طبیعیات اور قوانین حیاتیات اور قوانین کیمیا کو پلٹانے والا بھی پروردگار عالم ہے۔ حضرات گرامی قدر جب یہ قوانین پلٹ جاتے ہیں اس کو اعجاز کہتے ہیں، جب نبیوں کے لیے پلٹ جاتے ہیں حضرات گرامی قدر اس کو اعجاز کہتے ہیں، جب اولیاء کے لیے پلٹ جاتے ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اعجاز اور کرامت اس بات کو ثابت کرتی ہے اللہ کا تصرف کائنات کے چپے چپے کے اوپر موجود ہے، اللہ کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر موجود ہے۔ پروردگار عالم متصرف فی الامور ہیں، پروردگار عالم مدبر الامور ہیں۔ حضرات گرامی قدر آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ جب رب کا حکم ہو جلا نہیں سکتی۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ کہے، پروردگار عالم نے آگ کو مخاطب ہو کے کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، بلکہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جانا، چمنستان بن جانا، مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک باغ بن جانا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ کر کے آئے، لیکن پروردگار عالم نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زر نہ پہنچانا چاہے کوئی زر پہنچا نہیں سکتا، پروردگار عالم کسی کو مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کرونا وائرس کے ایام کے اندر میں نے یہ دعوت بڑی شدت سے جس حد تک ممکن تھا آپ لوگوں کے سامنے دی تھی، اور آج بھی دے رہا ہوں۔ کرونا وائرس اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک پروردگار عالم نہ چاہے، اور جب پروردگار عالم چاہے گا وہ نقصان پہنچائے گا۔ کتنا نقصان پہنچائے گا؟ جتنا پروردگار عالم کی مرضی ہوگی۔ 3 دن تک کے لیے پکڑے گا، اللہ کے حکم سے پکڑے گا، 5 دن کے لیے پکڑے گا، پروردگار عالم کے حکم پہ پکڑے گا، 14 دن کے لیے پکڑے گا، اللہ کے حکم کے اوپر پکڑے گا، پکڑ کے چھوڑ دے گا، اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑے گا، پکڑ کے تم کو دبوچ لے گا، اللہ کے حکم کے اوپر دبوچے گا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حضرات گرامی قدر جس کو پروردگار عالم عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ روک دے اس کو کوئی عطا فرما نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर वहुवल काहिरु फौका इबादिही वहुवल हकीमुल हबीर। वो जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे उसे कोई नुकसान से बचा नहीं सकता, और जिसको वो हैरियत से रखे उसको नुकसान पहुंचाने के ऊपर कादिर है, और वो अपने बंदों के ऊपर पूरी तरह गालिब है। वहुवल हकीमुल हबीर, हकीम भी वो है, हबीर भी वो है, उसे पता है, उसकी हिकमत के अंदर ये बात होती है किसके साथ क्या मामला होना चाहिए। वो पूरी तरह अपने बंदों के अमाल से बाखबर है। हजरात गिरामी कदर, बंदे तो उसके बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं। कई बंदे गुनाह करते हैं, अल्लाह को बुला देते हैं, कई बंदे नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह को बुला देते हैं। जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? अल्लाह पट्ठों को कुव्वत गोयाई अता कर देगा। पट्ठे बोलेंगे इंसान के खिलाफ। ऐसे आलम में इंसान अपने पट्ठों को मुहातिब होके कहेगा, लीमा शाहिद तुम अलैना, वो मेरे खिलाफ मेरे पट्ठे होके गवाहियां देते हो, मेरे खिलाफ गुफ्तगू करते हो, पट्ठे तो मेरे हो, मेरे खिलाफ बोलते हो। पट्ठों का जवाब इंसान के नाम क्या होगा? पट्ठे मुहातिब होके कहेंगे, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतककुल्ल शै। आज हमें उस परवरदिगार आलम ने बोलने का हुक्म दिया जिसने आज से पहले जुबान को बोलने का हुक्म दिया था। परवरदिगार आलम हर चीज के ऊपर हर लहजा हर लम्हा नजर रखने वाले हैं। हजरात गिरामी कदर, ये बंदों की बहुत बड़ी नाकबत अंदेशी है जो अपने रब को गाफिल समझते हैं, जो अपने परवरदिगार को हालात से बेखबर समझते हैं। वो हकीम भी है, वो खबीर भी है। हजरात गिरामी कदर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत मुख्तलिफ फेजिस से गुजरती रही। कहीं बागों के अंदर, कहीं खुले मैदानों के अंदर वो अजराम समाविया की हकीकत का इनकार करके परवरदिगार आलम की किबरियाई के नारे को लगाते रहे, और कहीं कुत्कदे के अंदर तौहीद के कुल्हाड़े को चलाते रहे। और बात बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची? दरबार नमरूद के अंदर वक्त के हाकिम के सामने दू बदू इब्राहीम मौजूद है। वक्त का हाकिम जिसके पास हैबत व हशमत भी है, करो फर भी है, चाहो जलाल भी है, और इधर परवरदिगार आलम का हलील है, अल्लाह की जात पे तवक्कल करने वाला, अल्लाह की जात के ऊपर अनमिट यकीन रखने वाला, अल्लाह की वहदानियत का लंबरदार, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, अल्लाह की तौहीद की दावत को हकीकत में समझने वाला, अपने दिल की गहराइयों में उतारने वाला। हजरात गिरामी कदर दरबार नमरूद में दाखिल हुए। नमरूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत के बारे में मुकालमा शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम ने समर का ऐलान फरमा दिया, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी है और जिंदा भी करता है। नमरूद ने धोखा दिया, चालबाजी की, और एक तवील बातिल के जरिए हजरत इब्राहीम की दलील वादे को पलटने की कोशिश की। हजरात गिरामी कदर कहने लगा, आना हुई व उम्मीद, एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया और एक गुनाहगार को आजाद कर दिया। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का मतलब यह नहीं था, उनका मतलब यह था पैदा करने वाला भी परवरदिगार आलम है, मारने वाला भी परवरदिगार आलम है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जिस वक्त कोई किसी दलील वादे को तावील की छुरी के साथ काटना चाहता है, उसके सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा नमूना होना चाहिए। उसी दलील के ऊपर इसरार करने की बजाय एक उससे भी आला और मुहकम दलील को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैदान में लेके आए। कहने लगे, फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी, बस मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है, वाती बिहा मिनल मगरिबी, अगर तू रब है सूरज को मगरिब से लेके आ। वबुहित अल्लज़ी कफर, हजरात गिरामी कदर, नमरूद को पता था, इस बात का इल्म था कि आफाक व अनफस के अंदर, जमी कायनात के अंदर तसर्रुफ नमरूद का नहीं चलता। नमरूद इस बात को समझता था कि उसका तसर्रुफ महदूद हद तक, इंतहाई महदूद हद तक, इंतहाई महदूद हद तक फकत उसकी जात पे चलता है। हजरात गिरामी कदर, हमारा तसर्रुफ हकीकत में हमारी जातों के ऊपर भी मौजूद नहीं है। ये हाथ हरकत कर रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर फालिज का हमला हो जाए इसी हाथ के ऊपर मेरा तसर्रुफ नहीं चल सकता। हजरात गिरामी कदर, ये निगाह देख रही है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इस आंख को मोतिया हो जाए मैं इस आंख से देख नहीं सकता। हजरात गिरामी कदर, ये दिल धड़क रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इसको सकीमिया या अंजाइना का आर्जा लाक हो जाए तो इसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी ताकत और अद्वियात की जरूरत है। हजरात गिरामी
قدر میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت تو ایک مشت ہاتھ کے برابر بھی نہیں. میں کس بات کے اوپر اکڑتا ہوں، میں کس بات کے اوپر گمنڈ کرتا ہوں، جبکہ میرے ہاتھ بھی میرے تصرف سے باہر ہیں، میرے قدم بھی میرے تصرف سے باہر ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی بے وقتی کا احساس دلاتے ہوئے سورہ دہر میں اس امر کا اعلان فرما دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان کے اوپر ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. حضرات گرامی قدر یہ پانی کے گدلے قطلے سے بننے والا، اس کو سماعت اگر دی ہے پروردگار عالم نے دی ہے، اس کو بصارت اگر دی ہے پروردگار عالم نے دی ہے. حضرات گرامی قدر نمرود کا تصرف فقط عارضی طور پہ محدود حیثیت میں، حضرات گرامی قدر حالت بیداری کے اندر، حالت صحت کے اندر فقط اپنے معمولی سے وجود کے اوپر موجود تھا، لیکن وہ گھمنڈی اپنے آپ کو پروردگار سمجھ رہا تھا. حضرات گرامی قدر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل برحق کو پیش کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، پس اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. حضرات گرامی قدر کافر کے منہ کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، کافر اس موقع کے پر لاجواب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانوں سے گزرتے ہیں، خوف کو ہاتھ میں نہیں لائے، روب کو ہاتھ میں نہیں لائے، دباؤ کو ہاتھ میں نہیں لائے، دہشت کو ہاتھ میں نہیں لائے. اللہ والے تھے، اللہ کی توحید کے لمبردار تھے، اللہ کی توحید کے لیے برسر پیکار تھے. اللہ نے کہا روب اور خوف کے امتحان میں تو ابراہیم تو غالب ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے. اب ابراہیم ذرا محبتوں کا بھی امتحان ہونا چاہیے. ہاجرہ اس کی گود میں وہ بچہ ہے جس کے لیے ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے ندا دی تھی، ربی حبلی من الصالحین. اللہ ایک صالح بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے ایک حلیم بیٹے سے نواز دیا. حضرات گرامی قدر حلیم بیٹے کی ولادت کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے ننھے اسماعیل کے ساتھ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا جائے. حضرات گرامی قدر وادی بے آب و گیا میں جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ فصلیں تھیں، نہ کھیت تھا، اپنی اولاد کو چھوڑنا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل کام تھا. لیکن ابراہیم نے اس مشکل کام کو اللہ کے حکم سے پورا کر دکھایا. حضرت ہاجرہ نے جاتے ہوئے پوچھا اتنا تو بتلا دو، پروردگار عالم کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو. سر کو جنبش دی. ہاجرہ کی وحشت مٹ گئی، ہاجرہ کا خوف مٹ گیا. حضرات گرامی قدر ہاجرہ دوڑی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں دوڑی. اللہ نے ننھے اسماعیل کے قدم کے پاس سے اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ پاس ہی یہ قبیلے والوں کو بھی آباد فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام پلٹے، کیا دیکھا؟ وادی بے آب و گیا کے اندر رونق ہے، وادی بے آب و گیا کا ویرانہ دور ہو چکا ہے. حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں ہوا. حضرت ابراہیم آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے. جب اس مقام کے پر اسماعیل پہنچے، کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، کچھ باغ دوڑ کے قابل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سپنے کو دکھلا دیا. سپنا کیا ہے؟ ایک باپ کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش ہے. ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا نور نظر جو ہے اس کی آنکھوں سے جدا کر دیا جائے. لیکن ابراہیم کی آزمائش تو اس سے بھی بڑی ہے. ابراہیم کو خواب کے اندر اللہ نے عجیب سپنے کو دکھلا دیا. عجیب امتحان ہے جو ابراہیم ہی اس کے اوپر پورا اتر سکتا ہے. عام آدمی ایسے امتحان کے اوپر اترنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر سپنا کیا ہے؟ دل کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا سپنا ہے. اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا بیٹے انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں. فانظر ماذا تری. بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، بیٹا بھی ابراہیم کا فرزند تھا. حضرات گرامی قدر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
اسماعیل علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا بطفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جس بات کا حکم دیا گیا اس بات کے پر عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا ابراہیم میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ حضرات گرامی قدر، ایک ہمارا اسلام ہے، ایک ہماری تابعداری ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن بستر نرم بستر کے اوپر تو بڑا مدہوش ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن تو دکان کے اوپر پیسوں کی لین دین کے اندر مشغول ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن تو ڈنر کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ابراہیم کے اسلام کا عالم کیا ہے، اسماعیل کے اسلام کا عالم کیا ہے کہ باپ نے اپنے سگے بیٹے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر بچھاڑ دیا۔ وتلہ للجبین، جس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ پیشانی کے بل اور جبین کا دوسرا ترجمہ زبان عربی میں کنپٹی کے بل گرایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو پچھاڑا، پیشانی یا کنپٹی کے بل لٹایا۔ حضرات گرامی کا اللہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا ہوا، ایک چھری ہے جو روایتی اعتبار سے تیری بھی چلتی ہے، جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، لیکن ایک چھری ہے جو ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، جو متاع عزیز کے گلے پہ چلنے والی ہے، جو جگر کے ٹکڑے پہ چلنے والی ہے، جو محبتوں کے مرکب و محور پہ چلنے والی ہے۔ حضرات گرامی کہتے چھری چلنے کے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، جنت کے مینڈوں کو چھری کے نیچے پہنچا دیا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس بات کو اسوہ کامل بنا دیا۔ جانور تم ذبح کرو گے، قربانی تم ابراہیم کی ابتدا میں ادا کرو گے، کھالوں کو تم اتارو گے، گوشت کو تم بناؤ گے، لہو کو تم گراؤ گے، لیکن ہوگا کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لیکن اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے اس تقوی کی ضرورت ہوگی جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے پہ آمادہ و تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار کا باب ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید چند گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیم سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار ہم سب لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ جوانی کے اندر بت قدے میں جا کر کلہاڑے کو چلا دیا، جلتی ہوئی چتا میں کودنا گوارا کر لیا، اجرام سماویہ کی حقیقت کو بے نقاب فرما دیا، دربار نمرود کے اندر توحید کی حقیقت کو واضح فرما دیا، اللہ کے حکم کے پر ہاجرہ کو وادی بے آب و گیا میں ننھے اسماعیل کے ساتھ آباد فرما دیا، دھوڑ دھوپ کے قابل خوبصورت بچے کے گلے کے پر چھری چلانے کے پر آمادہ و تیار ہو گئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنی خوبصورت اداؤں کے ذریعے اللہ نے امر فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم تنہا اللہ کا فرما بردار اپنی ذات کے اندر ایک امت تھا۔ کوئی اپنی ذات میں انجمن ہے، کوئی اپنی ذات میں ادارہ ہے، کوئی اپنی ذات میں جماعت و جمعیت ہے، حضرت ابراہیم اپنی ذات میں تنہا ایک امت ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام عشرہ ذی الحجہ خصوصیت کے ساتھ ان کی نسبت قربانی کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے۔
یہ 10 روز ہر اعتبار سے باقی تمام سال کے دنوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان میں کی گئی عبادت لیلۃ القدر کے بعد کسی دن کے اندر کی گئی عبادت کے مقابلے میں افضل ہے۔ کوئی بھی دن ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا وہ شخص صرف وہ ان کے مقابل ہو سکتا ہے جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے۔ حضرات گرامی قدر، ایام ذی الحجہ میں کثرت سے تکبیر کہنا، تحمید کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 9 ایام کے روزے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ پاکستان کے کیلنڈر کے مطابق ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے 1 سال کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے، اگلے 1 برس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ کچھ امور ہیں جن کی توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ بھائی طاہر الاسلام عسکری صاحب کے والد گرامی یہاں تشریف لائے ہیں۔ طاہر الاسلام عسکری ایک زبردست علم دوست شخصیت ہیں۔ ان کے نظریات سے کئی مرتبہ ہم اختلاف بھی کرتے رہے، اتفاق بھی کرتے رہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں، قلم و کرتاس کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرات گرامی قدر لاپتہ ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں ایک صاحب علم و تحقیق کا، ایک صاحب قلم و کرتاس کا، ایک کتابوں اور قلم سے وابستگی رکھنے والے شخص کا یوں گمشدہ ہو جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا علمیہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کی اپیل حکام بالا سے کرنا چاہتے ہیں، حساس اداروں کے سربراہوں سے کرنا چاہتے ہیں، پولیس انتظامیہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی کو بازیاب کروایا جائے، جس کے اوپر الزامات کے علاوہ اوپن ٹرائل اگر کیا جائے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا بھائی طاہر الاسلام عسکری کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بھائی طاہر الاسلام عسکری جلد آزاد ہوگا، دوبارہ قلم کو سنبھالے گا، دوبارہ کرتاس کو اٹھائے گا، اور جو نظریات میں کہیں کہیں سکم موجود تھے انشاءاللہ ان سے نجات پا کے کتاب و سنت کا خادم بن کے انشاءاللہ اپنی پوری زندگی کو بتائے گا۔ ہمارے گجرانوالہ سے ساتھی آئے ہیں، کئی برس قبل ان کے بچے کے ساتھ برائی کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر اس انتقام، اس قصاص کو لینے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن انصاف نہ ملا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے، جہاں مظلوم ہوگا انشاءاللہ ہم اسے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے، اور مظلوموں کو انصاف دلوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک عرصے سے سائنس کی آڑ کے اندر اسلام کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ سائنس نے بھی انہیں دھوبی پٹکا مار دیا ہے، اور حضرات گرامی قدر پہلے دن کا چاند جو ہے اس کو دوسرے دن کا چاند قرار دے کر اپنی سبکی کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند موٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 29 کے بعد نظر آنے والا چاند کی عمر اور 30 کے بعد نظر آنے والے چاند کی عمر میں پورے 24 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس بے عقل کو، اس بے وقوف کو کون یہ بات سمجھائے جس کا مقصد فقط علماء کا مذاق اڑانا اور دین کی مبادیات کے اوپر حملہ کرنا۔ حضرات گرامی قدر، یہ سچا ہے اپنے دعوے کے اندر تو 29 ذی قعدہ کے بعد جو 21 جولائی کی رات تھی، جس میں کوئی چاند نظر نہیں آیا، جس میں کوئی گواہی موصول نہیں ہوئی، اگر سچا ہے تو اس چاند کی تصویر کو لے کے آئے۔ جب گواہی بھی نہیں آئی، جب مسلمانوں نے بھی چاند کو نہیں دیکھا، تو پھر ضد کس بات کے اوپر ہے؟ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے جب بھی عقل اور وحی کا ٹکراؤ ہوگا، عقل کو شکست ہوگی، وحی غالب آئے گی۔ جب بھی دین اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا، سائنس کو شکست ہوگی، دین غالب آئے گا۔ اس لیے کہ سائنس تجربے کا نام ہے، مشاہدے کا نام ہے، ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، اور وہی علم حقیقی کا نام ہے، علم قطعی کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، فواد چودھری صاحب ہوش کے ناخن لیجئے اور دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، علماء دین کے علاوہ، شاعر اسلام کے علاوہ ہرزہ سرائی سے پرہیز کیجئے۔ انشاءاللہ آپ جیسے کئی وزیر پہلے بھی مٹ گئے، آپ نے بھی مٹ جانا ہے۔ نام اگر باقی رہے گا تو اللہ کا باقی رہے گا یا کالی کملی والے کا باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 اگست کو جو عید ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوہری بشارت کو لے کے آئی ہے۔
ایک بشارت عید قربان کی بشارت ہے اور ایک بشارت جہالت کی شکست کی بشارت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علم الہی کو، حضرت رسول اللہ کی حدیث کو فتح حاصل ہوئی اور پورے ملک میں کہیں ایک بندے نے بھی چاند کو نہیں دیکھا، لیکن فواد چودھری صاحب بغیر چاند دیکھے اپنی لیبارٹری کے اندر چڑھائے ہوئے چاند کو زبردستی امت مسلمہ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہیں اور قیامت کی دیواروں تک ناکام رہیں گے۔ اللہ کی بات بھی سچی ہے، حضرت رسول اللہ کی بات بھی سچی ہے، جس کی بات اس بات کے مطابق ہے وہ بھی سچی ہے، اور جس کی بات اس بات سے متصادم ہے وہ جھوٹی ہے، وہ غلط ہے۔ حضرات گرامی کا دو غائبانہ نماز جنازہ، ایک بھائی عبد الباسط کی والدہ اور ایک جو ہیں ہمارے دوست حاجی محمد یونس صاحب کے بیٹے حاجی محمد طارق پہلوان کا جنازہ ہوگا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔